ملت کی رہنمائی اور ملت کی قیادت کا جب بھی کوئی موقع آیا، جمعیت علماء کے اکابر نے پوری اولو العزمی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ ملت کی قیادت کی ہے، اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا ہے۔ پوری تاریخ ہے جمعیت علماء کی۔ 1947 سے پہلے جمعیت علماء نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، لیکن اصلاً وہ ایک مذہبی جماعت پہلے دن سے ہے۔ یہ اغراض و مقاصد جو لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے، اس میں سے کون سا ایسا مقصد ہے جو شریعت کا مقصد نہیں ہے؟ یہ تمام مقاصد وہ ہیں جو ایک مذہبی جماعت کے مقاصد ہیں، اور کسی بھی جماعت کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے اس کے اغراض و مقاصد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس کا قیام ہوا ہے۔ یہ اغراض و مقاصد جو پہلے دن سے طے کیے گئے ہیں، یہ اغراض و مقاصد بتا رہے ہیں کہ جمعیت علماء خالص ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اس نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اور سیاست میں بھی جمعیت علماء نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ جمعیت علماء کے اکابر ملکی سیاست میں بھی اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے، ایسا بلند مقام جس کا اعتراف اپنوں نے بھی کیا اور غیروں نے بھی کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں دوں گا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء کا قیام ہوا، اور وہ جمعیت علماء کے پہلے صدر محترم ہیں۔ ان کی سیاسی بصیرت کیا تھی؟ ان کا علمی مقام و مرتبہ تو متفق علیہ، ساری دنیا کو اس کا اعتراف ہے، لیکن ان کی سیاسی بصیرت کیا تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن کے نام سے، سورہ توبہ کی 49 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد ایک ضمنی حاشیہ لگاتے ہیں اس کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ 1914 میں مجھے یہ خیال ہوا کہ ہندوستان کے علماء اور مشائخ سے عزائم اور مقصد وقت کے بارے میں بات کروں۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے اکابر بند لفظوں میں اپنی بات کہتے تھے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، جو کشمکش تھی، انگریزوں سے جو جنگ چل رہی تھی، جو جہاد چل رہا تھا، اس کو عزائم، وقت کے عزائم اور وقت کے مقصد سے وہ تعبیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ ہندوستان کے علماء اور مشائخ سے عزائم اور مقاصد وقت کے بارے میں گفتگو کروں، شاید کوئی صاحب عزیمت نکل آئے۔ پھر میں نے ان سے گفتگو کی، لیکن سوائے ایک شخص کے ہر طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ یہ فتنہ ہے۔ وہ مستثنی شخصیت حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، جس مقصد کے لیے
ابوالکلام آزاد کھڑے ہو رہے ہیں 1914 میں. انہیں خیال آ رہا ہے کہ ہندوستان کے علماء کو اس طرف بلایا جائے، انہیں دعوت دی جائے. اس مقصد کے حصول کے لیے شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک بہت پہلے سے شروع کر رکھی ہے، اور یہ زمانہ ریشمی رومال کے شباب کا زمانہ ہے. شیخ الہند اپنی سیاسی بصیرت میں مولانا ابوالکلام آزاد سے اتنے آگے ہیں. اب آئیے دوسری مثال لیجئے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب ملک کی تقسیم کا مسئلہ چھڑا اور شریعت کے نام پر، مذہب کے نام پر مسلم لیگ نے اس ملک کے بھائی چارہ اور امن و امان کا ماحول ختم کیا، اور اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ یہاں رہتے ہوئے ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے، ہمیں الگ وطن چاہیے تاکہ وہاں ہم اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا. صدیوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو ان ناسمجھوں نے برباد کر ڈالا اور ملت اسلامیہ کو وہ نقصان پہنچایا جس کی تلافی آئندہ زمانے میں بھی بہت مشکل نظر آ رہی ہے. اور اسی کا خمیازہ آج ہندوستان میں رہ جانے والا مسلمان بھگت رہا ہے. حضرت شیخ الاسلام پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اے لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں زمین کا جو ٹکڑا ملے گا وہ کسی ایک جگہ ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ملک کے 2 کناروں پر تمہیں زمین کے ٹکڑے ملیں گے. تم یہ سمجھتے ہو پورا پنجاب مل جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو پورا بنگال مل جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو آسام مل جائے گا. آسام تو تمہیں ملے گا نہیں، بنگال بھی بٹے گا، پنجاب بھی بٹے گا، اور جغرافیائی اعتبار سے وہ تمام اہم جگہیں تمہارے حصے میں نہیں آئیں گے. ایک ٹکڑا تمہیں اس طرف ملے گا، ایک ٹکڑا اس طرف ملے گا، جن کے درمیان کوئی فضائی راستے کے علاوہ کوئی زمینی راستہ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا تھا یہ مشرق اور مغرب میں جو 2 ٹکڑے تم کو ملیں گے وہ 24 سال تک ایک ساتھ رہ سکیں گے. 24 سال سے زیادہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مرد قلندر آئندہ پیش آنے والے واقعات کو اپنی کھلی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آپ دیکھیے 1947 میں ملک تقسیم ہوا، آزاد ہوا، اور 1971-72 کی جنگ میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ٹھیک 24 سال. یہ ہمارے بزرگوں کی سیاست، ان کی بصیرت تھی. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جمعیت علماء نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیوں کر لی. ابھی ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک مشہور عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو آگے آ کر قیادت کرنی چاہیے تھی انہوں نے تو اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جمعیت علماء نے کبھی بھی مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے نہیں روکا ہے.
جمعیت علماء بحیثیت جماعت الیکشنی سیاست نہیں کرتی، ورنہ وہ مسلمانوں سے ہرگز یہ نہیں کہتی ہے کہ تم سیاست میں حصہ نہ لو۔ ہاں یہ ضرور کہتی ہے کہ یہ ملک مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کا ملک ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، یہاں اس طرح کی کوئی سیاسی چال مت چلنا جس کی وجہ سے ملک کے باشندوں کے اندر نفرت پھیلے، دوریاں پیدا ہوں، بلکہ جب یہ وطن تمہارا مشترک وطن ہے، اس ملک کے بازار تمہارے مشترک بازار ہیں، اس ملک کی ترقی تمہاری مشترک ترقی ہے، تو سیاست بھی تمہاری مشترک ہی ہونی چاہیے۔ اس حقیقت کا تمہیں اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے کہ تم کوئی صرف مسلمانوں کی پارٹی بنا کر کے اس ملک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی روٹی تو سینک سکتے ہو، لیکن ملت کی قیادت نہیں کر سکتے، ملت کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے جمعیت علماء نے ابتدائی دور میں کانگریس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہی ایک مشترکہ پلیٹ فارم تھا۔ اس کے نتیجے میں جمعیت علماء کے اوپر کیچڑ بھی اچھالے گئے، اعتراضات کیے گئے، حالانکہ جمعیت علماء کے اکابر کا دامن کسی طرح کی مفاد پرستی سے ہمیشہ پاک و صاف رہا۔